बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह तबारक व तआला के बाबरकत नाम से और दिलों के हाल बेहतर जानता है। आज बानी पाकिस्तान हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के 74वें यौम वफ़ात के मौका पर नज़रिया पाकिस्तान फोरम मुल्तान और यंग पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर-ए-इत्मीनान आपके इस इदारे मुल्तान पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में एक ख़ुसूसी सेमिनार का इनेकाद किया गया है, जिसका टाइटल है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का दो कौमी नज़रिया एक हकीकत। और इस पर आज हमारे दरमियान ख़ुसूसी गुफ्तगू फरमाने के लिए मौजूद हैं हमारे पाकिस्तान के सीनियर सियासतदान, सीनियर पार्लियामेंटेरियन, साबिक़ स्पीकर कौमी असम्बली, साबिक़ वफाकी वज़ीर और हमारे इस खित्ते की पहचान जनाब सैयद फ़खर इमाम शाह साहब मशहूर तालिब है। हमारे आज सेमिनार की सदारत मारूफ माहिर तालीम, अदीब, कालम निगार प्रोफेसर डॉक्टर हमीद रज़ा सदीकी साहब फरमा रहे हैं। सदर नज़रिया पाकिस्तान फोरम को भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। भरपूर तालियों में उन्हें खुशामदीद। उनके साथ खुशी फरमाएँ मेहमान एजाज़ भी हैं और मेज़बान भी हैं मुल्तान पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के डायरेक्टर जनाब डॉक्टर मुरीद हुसैन मलिक साहब, उनको भी खुशामदीद। हमारी आज की तकरीब की मेज़बान प्रिंसिपल मुल्तान पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज मोहतरमा खैरा रफ़ीक साहबा, जनाब राना जाहिद जुल्फ़कार साहब, रशीद अब्बास खान साहब, अली रज़ा मिर्ज़ा साहब, अलहाज अशरफ कुरैशी साहब, शाहिद नज़ीर साहब और क़ाज़ी अब्दुल्ला साहब और दीगर असातिज़ा और तलबा तालिबात को भी मैं यहाँ खुशामदीद कहता हूँ। बिला ताक़ीद व तमहीद तकरीब का बाकायदा आगाज़ करते हैं तलावत कुरान पाक से, और जिसकी सआदत हासिल करने के लिए मैं मुतमिस हूँ हमारे नौजवान समाजी रहनुमा कालम निगार हैं, अदीब हैं, पाकिस्तान राइटर्स विंग के चेयरमैन कारी मोहम्मद अब्दुल्ला।
السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم جزاک اللہ. جزاک اللہ ماشاء اللہ. خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے, خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے, ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گی ایک ساحرہ مریم یاسین سے قرآن شریف بخشی. خوبصورت انداز میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت کے پھول نچھاور کر رہی تھی, اور اسی دوران ہمارے ایک اور موجود مہمان پاکستان تحریک انصاف ضلع ملتان کے سینئر نائب صدر نوجوان سیاسی سماجی رہنما چودھری فرار حسین صاحب تشریف لائے مشہور طالب علم. جیسا کہ آپ سب کے علم ہے کہ آج قائد اعظم کی نیشن تھیوری کے حوالے سے خصوصی لیکچر ہے جناب سید فخر امام شاہ صاحب کا. آپ سب بھی بے قراری سے ان کو سننا چاہتے ہیں, اور میری ان کی کمٹمنٹ ہے کہ ہم نے ان کا خطاب کروانا ہے. آپ کا جو مقابلہ ہے میری نظموں کا تقریروں کا ان کے خطاب کے بعد ان کے جانے کے بعد ہوگا, تو وہ آپ بھی حوصلہ رکھیں. ہم آپ کا مقابلہ بھی کروائیں گے, آپ کو بھی سنیں گے, لیکن پہلے ہم سید فخر امام شاہ صاحب کو, کیونکہ انہوں نے اسلام آباد جانا ہے اور آج وہ قائد اعظم کے حوالے سے اس پروگرام میں خصوصی طور پر شرکت کے لیے تشریف لائے ہیں. ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. میں اس سے قبل کہ انہیں دعوت دوں ادارے کی جانب سے ویلکم ایڈریس کے لیے ادارے کے ڈائریکٹر جناب ڈاکٹر منیر حسین ملک صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ ہمارے موجود مہمانوں کو خوش آمدید کہیں. ملتان پوسٹ گریجویٹ کالج کے ڈائریکٹر ڈاکٹر منیر حسین ملک صاحب.
دن سے ہوئی جس میں ہم کو کچھ بھی نہیں وہ ان سے میں نے سیکھا. جناب ڈاکٹر حمید رضا صدیقی صاحب، میں ان کو بھی پھر ویلکم کہتا ہوں. حمید رضا صدیقی صاحب کی خاصیت یہ ہے کہ ہمارا کالج سب سے پہلے ان کے ہاتھ میں رجسٹرڈ ہوا. سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور ان کو کچھ آمدید کہتا ہوں. ٹائم کیونکہ بہت کم ہے اور شاہ صاحب نے اسلام آباد کی جانا ہے تو ہم چاہیں گے کہ اس کے علم سے تھوڑا سا ہم مستفید ہو جائیں. بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کی تشریف آوری کا. ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. رحیم صاحب تھینک یو سو مچ. اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میری آج خصوصی درخواست پر ان کا پسندیدہ قائد اعظم محمد علی جناح ان کا پسندیدہ ٹاپک ہے اور اس پر سے حاصل گفتگو کرتے ہیں. میں چاہوں گا کہ آپ اسٹوڈنٹ جب وہ تشریف لائیں تو ان کی گفتگو صرف سنیے گا نہیں بلکہ ان کی گفتگو کے اہم نکات کو آپ نوٹ بھی کیجیے گا. وہ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ مستقبل میں آپ کے یقیناً کام آئیں گے. تو آپ سب کی بھرپور تعلیم ہے. بلا تاخیر و تمہید جناب سید فخر امام شاہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز حاضرین السلام علیکم. میرے پاس سبق کی کمی ہے، مجھے اس میں شامل کا روشنی بات کرنی ہے. آج پروفیسر ڈاکٹر حمید رضا صدیقی جو ایک علاقے کے مشکل ہوا ہے نالج کے حوالے سے، اور ڈاکٹر ملک صاحب اور دوسرے ہمارے انٹرمیشن تشریف فرما ہے. ان سب کو میں ویلکم کرتا ہوں. ڈسٹون تھوڑی ہے بس یہاں پہ جو نکال رہا تھا میں ویسے بات کروں گا کیونکہ اس کی آواز آ جائے گا. بند کر کو کم چھوڑ ہے وہاں سے ڈیوائس آ رہی ہے میرے پاس آ رہی ہے. اس کو بند کر دیتے ہیں. میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ میں آج ان کی چند باتوں پہ گفتگو کروں گا. میرا جو ان کے بارے میں مطالعہ ہے وہ زیادہ ان سورسز سے ہے جو ان کے ساتھی تھے اور ان پہ 2-3 کتابیں اس وقت لکھی گئی جب وہ آل انڈیا مسلم لیگ کے لیڈر تھے. قائد اعظم کی جو پیدائش ہے وہ کراچی میں تھی. ان کے جو بزرگ تھے وہ کاٹھیا واڑ سے کا تعلق تھا اور 16 سال کی عمر میں انہوں نے میٹرک کیا. برطانیہ گئے. 19 سال کی عمر میں وہ بیرسٹر بن چکے تھے لنکن جیل سے. اور جب وہ برطانیہ بطور اسٹوڈنٹ ہوتے تھے تو ان کو ایک بہت شوق تھا. اس وقت کی جو آج بھی وہی پارلیمان ہے ہاؤس آف کامنس، کیونکہ وہ بائی کیمرل لیجسلیچر ہے، لوور ہاؤس اور اپر ہاؤس. تو وہ جا کے وہاں تقاریر سنتے تھے. جو اس وقت کی لیڈرشپ تھی برطانیہ، کیونکہ برطانیہ کا راج تھا ہندوستان پہ، برٹش انڈیا پہ، تو ان کے ذہن میں تب سے یہ میرے خیال میں بہت پیوست ہو گئی تھی کہ ہمیں اس ملک کو کس طرح ہم صحیح معنوں میں آزاد کر سکیں گے. جب وہ وکیل بن گئے تو ان کی جب وہ واپس آئے تو خواہش تھی کہ میں اپنا جو وکالت ہے کراچی میں کروں. پر کراچی میں اس پائے کا کوئی ادارہ نہیں تھا. اور چند ہفتوں کے بعد وہ بمبئی چلے گئے کیونکہ اس وقت کراچی بمبئی کے تابع تھا اور صوبہ جو تھا وہ بمبئی اس کا دارالخلافہ تھا. اور اس دن سے لے کر جب تک وہ کراچی آئے
अगस्त के पहले हफ्ते में 1947 तो उनकी जो रहाइश थी वो बम्बई बन चुकी थी। और पहले चंद माह में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब को कोई ब्रीफ भी नहीं मिली, क्योंकि नए इंसान थे, नए वकील थे, मेहनती बहुत थे और बचपन से उनकी आदत एक ही थी कि वक्त की पाबंदी करते थे, मेहनत करते थे और साफ गोई से काम लेते थे। उसी वजह से बेटा उन्होंने एक अपने अंदर एक ऐसा अज़म उनके जहन में आ चुका था कि उन्होंने मुकाबला करना था। और मुकाबला किसका करना था? जो बैरिस्टर्स थे, क्योंकि 3 जगह थी हिंदुस्तान में जहाँ हाई कोर्ट्स थी, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास और दिल्ली। और उनकी यह ख्वाहिश थी, लाहौर का हाई कोर्ट 1911 में आता है, तो इसलिए वो उनका मुकाबला जो था वो अंग्रेज़ बैरिस्टर्स के साथ होता था या हिंदू बैरिस्टर्स के साथ। एक अंग्रेज़ ने उनको ऑफ़र की एक टेक्निकल सर्विस, तो उन्होंने 1 साल के लिए किया। उस ज़माने में 1500 रुपये माहवार उनकी सैलरी थी। जब उसने दोबारा कहा 1 साल के बाद कि आपको मैं एक्सटेंशन देता हूँ, तो उन्होंने इनकार हो गया। उन्होंने इनकार कर दिया और कहा कि मैं अपनी वकालत के ज़रिए आप तो मुझे माहवार देंगे 1500 में, एक दिन में 1500 कमाऊँ। और उन्होंने बाद में कमाया और फिर इंतहा की मेहनत के ज़रिए शुरू में तो वकालत ही करते रहे और फिर उन्होंने जब सियासत की तरफ रुख किया तो शुरू में वो कांग्रेस के साथ गए, क्योंकि उस वक्त ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कांग्रेस जो थी वो 1886 में एक ह्यूम साहब थे, साहबका ICS उसने कायम की थी और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग आगा खान ने 1906 में कायम की थी। तो उसके बाद फिर वो दोनों मुस्लिम लीग और कांग्रेस के भी मेंबर बन गए थे बाद में। और आहिस्ता आहिस्ता जैसे फिर चलता रहा काम, तो उन्होंने देखा जो तासुब था हिंदुस्तान में मुसलमान के ख़िलाफ़, उसकी वजह से वो अलहदा हो गए फिर कांग्रेस से और उनके साथ चले गए। और आज वो तासुब जो है नरेंद्र मोदी की जो हुकूमत है उसमें आप देख रहे हैं, उसकी ये आज की मिसाल है जो नरेंद्र मोदी ख़ास तौर जो उसने कश्मीर के साथ किया। 5 अगस्त 2019 में उस वक्त में कश्मीर का चेयरमैन था। इसकी आपको मिसाल कम मिलेगी एक न्यू फैशिस्टिक हुकूमत की जो नरेंद्र मोदी की आज की है। तो सख्त खिलाफ है जो इंसान शहरी आज हिंदुस्तान का हिंदू नहीं है। और उस वक्त भी भाप गए थे कायद मोहम्मद अली जिन्ना साहब कि जो ये एक जहन है मुतासिर, उसके साथ हम कब तक चलते रहे। उन्होंने तो शुरू में कोशिश की, क्योंकि एक तरफ बरतानिया की हुकूमत थी, दूसरी तरफ जो हमारे यहाँ के बाशिंदे थे उसको उन्होंने इकट्ठा करने की कोशिश की, और उसमें वो कामयाब नहीं हुए। जब उन्होंने आखिर में उनका जो ब्रेक आता है, जब आइन का पहलू 1914 में बड़ी जंग अजीम हुई, उसके बाद हिंदुस्तान को कुछ हद तक वो ऑटोनॉमी देना चाह रहे थे बरतानिया के लोग, और 2 कमीशन फॉर्म हुए थे जिसके तहत आइन बनना था। एक में कायद आज़म ने फिर सजेस्ट किया कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में होनी चाहिए, ये उनकी तजवीज़ थी। बहुत कम लोग इसको जानते हैं। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई 1930 और 1933 के दरमियान, क्योंकि वो खुद इलेक्टेड मेंबर हमेशा बॉम्बे से आते थे। एक रिजर्व सीट थी मोहम्मदंस की, उसके ऊपर वो हमेशा मुंतखब होकर आते थे। इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के वो मेंबर हैं जो उस वक्त की पार्लियामान थी, और उसमें हमेशा उनका एक अपना ग्रुप, इंडिपेंडेंट ग्रुप होता था जिसको उसकी वो सरबराही करते थे। आप लोग शायद पढ़ते कम हैं पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत में, माज़रत से मैं बात करूँगा, क्योंकि मैं देखता हूँ कि पाकिस्तान में हमारे जो इदारे हैं, ख़ासतौर हमारे पॉलिटिकल साइंस के और इस चीज़ों में, हम उस तरफ शायद उस तरीके से तवज्जो नहीं देते जो कि हमें देनी चाहिए। और मैं जो बात ये कर रहा हूँ इसकी बहुत ज़्यादा एक हकीकत है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान हमारे से वजूद में जब आने लगा 1940 में, बुनियादी तौर पर जब लाहौर रेजोल्यूशन, जिसको आज हम पाकिस्तान रेजोल्यूशन कहते हैं, वहाँ ये फ़ैसला किया था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने कि हम 2 खित्ते चाहते हैं, मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ और वो खित्ते जो कि मुस्लिम हिंदू एरियाज़ होंगे। उस बुनियाद पर फिर पाकिस्तान हमारे से वजूद में आता है। दूसरी जंग अजीम भी होती है, बहुत से वहाँ मसाइल ऐसे खड़े हो जाते हैं
پر قائد اعظم وہ ایک ہی شخص تھے. اور میں یہ کہتا ہوں, میرا ذہن اپنا یہ کہتا ہے کہ اگر اس وقت قائد کی لیڈرشپ نہ ہوتی مسلمانوں کے لیے, مسلمان ہند کے لیے, تو پتہ نہیں یہ آج خطے کا نام پاکستان ہوتا بھی یا نہیں. اور وہ جو ہمارا بنگال تھا جس کو ہم بھول گئے, مشرقی پاکستان جس کا نام تھا. اور یہ جب آزادی کیسے آتی ہے؟ بذریعہ ووٹ, بذریعہ ووٹ. اور جب وہ کیونکہ سیپریٹ الیکٹڈ تھا, سیٹس علیحدہ تھی مسلمانوں کی, ہندوؤں کی, اور آل انڈیا مسلم لیگ نے اس وقت بنگال میں بھاری اکثریت حاصل کی, پنجاب میں 1946 میں بھاری اکثریت حاصل کی, سندھ میں بھاری اکثریت کی, بذریعہ یہ جو ریفرینڈم ہوا اس وقت NWFP جس کا نام آج KP ہے, اور سلیٹ جو کہ آسام کا حصہ تھا, یہ خطوں میں بذریعہ ووٹ یہ فیصلہ ہوا کہ اس کا نام پاکستان ہے. اور اس میں جو مین رول تھا, اس میں بہت سی پیچھے کتابیں لکھی ہوئی ہیں, پیراگرافس لکھی ہوئے ہیں جس پہ ہم مطالعہ بہت کم کرتے ہیں, کہ ہندوؤں نے آخر وقت تک رکاوٹ کی. یہاں کیبنٹ مشن پلان آیا, ABC, انہوں نے کہا 3 خطوں میں ڈیوائڈ کر دو. شروع میں تو ہم رضامند تھے, انڈینز نے کہا نہیں. پھر ایک اور بات ہوئی, جہاں مسلم میجورٹی پروونسز بننے تھے وہ پاکستان کے ساتھ آنے تھے, جو ہندو میجورٹی پروونسز تھے وہ انڈیا کے ساتھ جانے تھے. اس سے بھی انڈینس کانگریس بھاگ گئی, انہوں نے کہا نہیں ہم تسلیم کرتے. پھر وائس رائے جب آئے نئے, ماؤنٹ بیٹن مارچ 23 کو آئے 1947 میں, آخری 5 مہینے کے اندر اس نے تقسیم کیا ہمیں یہ جو پارٹیشن پلان تھا. اور شروع میں جب یہ ایک فارمولا پیش ہوا کہ میجورٹی آئے گی, انہوں نے کانگریس نے کہا ہم نہیں تسلیم کرتے. ان کا وجہ, انہوں نے کہا اس کے ضلع وائز اس کو تقسیم کرو, ضلع وائز پنجاب اور بنگال کو, دوسروں میں تو جہاں میجورٹی ہے وہ دیں گے, ہم نہیں دیتے پورا. پھر قائد کے لیے بڑی مشکل پیدا ہوگی کہ ایک طرف انگریز کہتا کہ ہم ایک اصول کے لوگ ہیں, اور دوسری طرف وہ ادھر ادھر بھاگنے لگے. تو پھر جب دیکھا انہوں نے کہ شاید ہمیں یہ بھاگنا چاہتی ہے کانگریس پاکستان سے, تو انہوں نے پھر یہ بات تسلیم کر. جب تسلیم کر لی تو پھر وہ پارٹیشن پلان جو تھا اس پہ عمل درآمد شروع ہوا. اس میں ایک نقصان ہوا پاکستان کو کہ یہ جو ہمارا ایک ضلع تھا جو کشمیر کے ساتھ تھا, اور جس میں مسلم میجورٹی ایریا تھا, اور ایک فیروز پور, یہ 2 ضلع تھے پنجاب کے جو مسلم میجورٹی ایریاز کے تھے, ان میں ایکسیس جو تھا کشمیر کو نہ ملتا. وہ پھر ماؤنٹ بیٹن نے, ریڈ کلف نے جو لائن تھی وہ ڈرا کی, وہ انہوں نے دے دیے اصول کے خلاف. ریڈ کلف نے یہ اصول کے خلاف یہ فیصلہ کیا, جس کی وجہ سے کشمیر ایک ڈسپیوٹیڈ ایریا آج بن کے, اور آج ہمارے لیے بہت ایک مشکل ایسا مسئلہ بنا ہوا ہے جو ابھی تک دنیا اس کو ریزالو نہیں کرتی, کیونکہ انڈیا ایک ایمرجنگ پاور بن چکا ہے. آج آپ کو یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا میں کون چھایا ہوا ہے آج. قائد اعظم محمد علی جناح کی تو ایک ہی سوچ تھی کہ یہ بچے اور بچیاں, آبادی ہماری کیا تھی 3 کروڑ 20 لاکھ اس مغربی پاکستان کی, آج کتنی ہے 23 کروڑ. 7 گنا زیادہ ہماری آبادی ہو گئی ہے, 7 گنا زیادہ. برطانیہ کی کیا تھی اس وقت آبادی 4 کروڑ 50 لاکھ, آج برطانیہ کی کیا آبادی ہے 6 کروڑ. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ہم تیزی سے اس طرف چل پڑے, پر ہمارے پاس وہ وسائل نہیں. سائنس اور ٹیکنالوجی ہے جس کے ذریعے دنیا پہ آپ چھا سکتے ہیں. برطانیہ ایک چھوٹا سا جزیرہ تھا جس کو ہم گریٹ برٹن کہتے ہیں, ویلز, ناردرن آئرلینڈ, اسکاٹ لینڈ اور انگلینڈ. اور وہ جو برٹش آئلز تھے وہ دنیا پہ صرف ایک وجہ سے چھا گئے, وہاں انڈسٹریل ریولوشن آ گئی 1760 میں. انہوں نے میس پروڈکشن, ایک چھت کے تحت 10-10 ہزار آدمی کام کرتا تھا, اس کو ریپلیکیٹ کیا. سب سے پہلے جرمنی, فرانس, اٹلی, اسپین, انہوں نے, بعد میں جاپان نے ریپلیکیٹ کیا, پھر اب چائنا آج ایمرجنگ پاور دنیا کا کیسے بن گیا. ہمارے سے زیادہ غریب تھا 50 سال پہلے چائنا, آج وہ دنیا کا 2nd پاور ایمرج ہوا ہے. وجہ جیسے قائد کی قیادت تھی, کاش وہ تو ان کی رحلت ہوگی 1 سال کے بعد, پھر ہمارے پاس اس پائے کی قیادت نہیں آئی. آج ہمارے 1-2 ساتھی اس طرح کی کوشش کر رہے ہیں. تو دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ ہمارے سامنے کیا 74-75 سال میں. چائنا کا بھی بہت بڑا لیڈر تھا جس کا نام تھا ماؤ زے تونگ, وہ ریولوشنری تھا. اس نے بہت مشکل سے آ کے وہاں یہ کلونیلسٹ کو نکالا چائنا سے, اور اس کے باوجود وہ آیا. 1949 سے لے کے 1976 تک
27 साल वो अब चुन लाए कोशिश करते रहे कि चाइना की हम डेवलपमेंट करें, नहीं कर पाए। एक फिर आया उनका जो साथी था, 74 साल उसकी उम्र थी, डेंग साओपिंग उसका नाम था। उसने आके चाइना को 10 से 13% पर एनम उसकी ग्रोथ रेट रही। हमारी ग्रोथ रेट क्या होती है? हमारी 20 साल में ग्रोथ रेट 3 से 4% है। चाइना की ग्रोथ रेट 10 से 13% की। वजह है ध्यानदारी और मेहनत, और इसका कोई फायदा नहीं, और इसका कोई फार्मूला नहीं है। आप ये सोचें कि रातों रात आप अमीर हो जाएंगे, रातों रात आप ओहदे ले लेंगे, मुल्क को उसका कोई फ़ायदा नहीं, कौम को उसका कोई फ़ायदा नहीं। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ये कहते थे कि जिस मुल्क के अंदर जस्तजू ना हो, जिसके अंदर डिसिप्लिन ना हो, वो इतने सख्त थे, किसी को मिलते नहीं थे बग़ैर अपॉइंटमेंट के। वो कहते थे एक एक मिनट मेरा कीमती है। और उनकी वकालत का ये मयार था कि जो उन्होंने 3 जगह घर ख़रीदे, एक बम्बई में ख़रीदा, एक दिल्ली में ख़रीदा जहाँ नेदरलैंड्स का एम्बेसडर रहता, मैंने वो घर देखा, और एक शिमला में ख़रीदा। पार्टीशन के बाद कराची और लाहौर में प्रॉपर्टीज़ खरीदी गई। आज जो उनका घर है बम्बई में, उसकी कीमत $700 मिलियन है। $1 मिलियन 2200 करोड़ का होता है। $700 मिलियन की उनकी आज जो उन्होंने अपनी मेहनत से ये खरीदी थी जायदादें। ये नहीं था कि वो हुकूमत में थे या फिर एक वकील थे, एक बैरिस्टर थे, पर उनकी इतनी फ़ीस वो चार्ज करते थे क्योंकि वो अपने केसेस जीतते थे महारत से, मेहनत से। और वो ऐसे शख्स थे, उनको क्या था, उनकी कोई औलाद यहाँ नहीं है। एक बच्ची थी जिसको उन्होंने वैसे अपने से जुदा कर दिया। 98 ईयर्स में वो एक फ्लैट में जाकर न्यूयॉर्क में उनका इंतकाल होता है। मुझे पता है कि उनका रिश्तेदार है कोई यहाँ, आप हैं उनकी और हम हैं उनके खिलाने वाले आगे। और हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। वो चैलेंज क्या है कि हमने उनका नक्शा कदम पे चलने के लिए शायद रास्ता उस तरीके से, क्योंकि कठिन रास्ता है, मुश्किल रास्ता है, इस रास्ते के लिए अगर आप और हम नहीं चलेंगे तो फिर वो पाकिस्तान का वही हाल होगा जो आज हमारा हो रहा है, मकरूज़ ही मकरूज़। जो हुकूमत आती है वो कहती है जनाब वो तो मैं तो कर्जे देने 27 से 37 अरब डॉलर साल के कहाँ से मैं दूंगा। ये है पाकिस्तान का हाल पिछले चंद सालों से। और जब तक हम अपना जो रुख तयन करना है कायद का नहीं लेकर आगे आएंगे, ये बातें कर रहे थे यहाँ लोग कि हम ये करते हैं, कायद आज़म के बहुत माजरत से बहुत बातें होती हैं। हमें उनकी अमली ज़िंदगी देखनी चाहिए। आपके आने से पहले मैं उनकी 2 किताबें देख रहा था। स्टैनली वॉलपर्ट यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया का मैं स्टूडेंट हूँ, वो वहाँ पढ़ाते थे। मेरे कैंपस में नहीं, वो लॉस एंजलिस में थे, मैं नॉर्थ कैलिफोर्निया में था। उसने मुख्तलिफ लीडर्स पे साउथ एशिया पे किताब लिखी, उसने नेहरू पे लिखी, उसने महात्मा गांधी पे लिखी, उसने पटेल पे लिखी, सिर्फ कायद पे लिखी। और ये उसने उसका जो पहले 3 सेंटेंसेज है उसमें वो कहता है कि ये वो शख्स था जिसने दुनिया की तारीख का रुख तब्दील किया, ये वो शख्स था जिसने दुनिया का मैप को तब्दील कर दिया, नक्शे को तब्दील किया, और ये वो शख्स था जिसने एक मुल्क बना के अपनी कौम को दिया। कोई ऐसा लीडर नहीं। ये जो 3 मैंने आपको पहलू बताए हैं उसने वहाँ से आगाज़ किया। 300 सफ़े की किताब है, वो फौत हो गया पिछले साल। मेरे पास वो आता था जब भी वो पाकिस्तान आता था, क्योंकि हम कायद की जो मुख्तलिफ पहलू थे उसके हम आपस में डिस्कशन करते थे। वो वक्त आ गया है कि आप जैसे बच्चे और बच्चे आपने पाकिस्तान को उस तरफ लेकर चलना जैसे चाइनीज़ लेकर बहुत आगे चले गए। और ये कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई आके आपको दे देगा तोहफा, नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि हम हर एक का मुकाबला करते हैं, हमें कंपटीशन है दुनिया के साथ। कोई आपको कोई चीज़ मुफ्त देने के लिए तैयार नहीं। चाइना ने मेहनत के ज़रिए, चाइना ने क्या किया, कैसे आगे गया, उसने अपने बच्चियों और बच्चियों को अमेरिका के टॉप यूनिवर्सिटीज़ में भेजा। जब अमेरिकन आए उन्होंने क्या लोगे, उन्होंने नहीं कहा कि हमें कारखाने लगा दो, हमें वेपन्स दे दो, हमें सबमरीन दे दो, हमें लेटेस्ट एयरक्राफ्ट दे दो, हमें सैटेलाइट दे दो। नो, उन्होंने कहा कि आपके हमारे टॉप 30,000 स्टूडेंट्स को आप अमेरिका की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में दाखिल करें, कोई मसला ही नहीं है। हमने कभी ऐसा डिमांड भी नहीं किया। 3 मरतबा हम उनके साथ रहे, कोई ऐसे हमने डिमांड नहीं किया। क्या वजह है? ये सोचने वाली बात है, क्योंकि जब तक आपको वो शऊर नहीं होगा, आपको वो इल्म नहीं होगा साइंस और टेक्नोलॉजी का। आज भी पाकिस्तान के लिए एक बहुत मुश्किल वक्त आ गया है कि हर वक्त हम चीज़ें बाहर से मंगाते हैं, हम मैन्युफैक्चरिंग करते ही नहीं। कि जितनी भी गाड़ियाँ ज़्यादा जापान की हैं यहाँ, और हम
مینوفیکچرنگ کی بجائے ہم اس کو یہاں لا کر جوڑ کے اور پھر تقسیم کرتے ہیں، کیونکہ اس میں اتنا منافع بنا لیتے ہیں وہ لوگ کہ وہ اتنی محنت کرتے ہی نہیں کہ یہاں کارخانے مینوفیکچرنگ کے لگا دیں۔ معذرت سے میں بات کر رہا ہوں، کپاس کی ہماری پیداوار 14 ملین بیلز تک گئی، وہ جو خریدار تھا اس نے اتنا پیسہ بنایا 43 بلین روپیز پر اینم، سال کا 43 ارب روپیہ کاشتکار کس سے، اس نے ضرورت ہی نہیں پیش آئی کہ میں اس کے گارمنٹس بناؤں۔ بنگلہ دیش جو ایک بیلنی پیدا کرتا باہر سے کپاس لا کے اس کو ایڈ کرتا ویلیو، 43 بلین ڈالرز اس کی ایکسپورٹ ہے گارمنٹس کی۔ پاکستان کی کتنی ہے؟ 2 ارب ڈالر۔ اگر پاکستان ایک قمیض اور ایک پتلون بنا کے یہاں مارکیٹس میں بھیجے، ہم 70 ارب ڈالر صرف اس 2 چیز سے لے سکتے، اور اس طرف ہم جاتے نہیں ہیں۔ یہی چیزیں ہیں جس نے پاکستان کا مستقبل تبدیل کرنا ہے۔ ہمیں ایسی قیادت چاہیے جو ان چیز کو سمجھتی ہو، جو اس چیز کو پھر لے کر عمل بھی کروائے، کیونکہ بہت سا یہاں ویسٹڈ انٹرسٹ بیٹھا ہے، بہت سے یہاں لوگ ہیں جو یہ نہیں چاہتے، وہ تو چاہتے ہیں کہ جو ہمیں مل رہا ہے، ہمیں جو حلوہ مل رہا ہے، یہ گلاب جامن مل رہا ہے، اسی کے ساتھ ہم چلتے رہیں۔ عوام کی ان کو نہیں کوئی خاص پرواہ، پر یہ قیادت کا کام ہوتا ہے، یہ قیادت کا وقت ہوتا ہے کہ وہ بیلنس کرتے ہیں دولت کی کمائی۔ یہ قیادت کی ہمیشہ ذمہ داری ہوتی ہے، اور اس کو کہتے ہیں پالیسی میکنگ۔ پالیسی میکنگ، ٹیکسیشن پالیسی میکنگ، اس کے ذریعے آپ اس طریقے سے لاتے ہیں۔ دوسرے ملکوں نے کر لیا، جاپان نے 125 سال پہلے کر لیا، کوریا نے آج سے 60 سال پہلے کر لیا، انڈیا پچھلے 25-30 سال سے کر رہا ہے، باقی ویسٹرن یورپ اور امریکہ تو بہت آگے ہے، میں ان کی بات نہیں کر رہا، پر یہ ہمارا خطہ۔ جاپان وہ اتنے خوددار لوگ ہیں، آپ سوچ نہیں سکتے جاپانیوں کے بارے میں۔ جاپان وہ ملک ہے جو پہلا ایشیاٹک ملک تھا جس نے ایک ویسٹرن پاور کو جنگ میں ہرایا۔ 1905 میں روس کو اس نے شکست دی۔ روس کو پہلی مرتبہ پچھلی صدی میں ایک ویسٹرن پاور کو شکست دی تھی، وہ جاپانیوں نے دی تھی، اسی لیے پھر جاپانیوں نے 1941 میں امریکہ پہ بھی حملہ کر دیا۔ وہ اور بات ہے کہ دوست کے اوپر انہوں نے ایٹم بم پھینکے اور پھر وہاں سے انہوں نے خلاصی اختیار کی۔ آج جب ہم قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کی بات کرتے ہیں تو یقین کریں میں وہ دیکھتا ہوں جس محنت کے ساتھ، اکیلے تھے، صرف ایک ان کی ہمشیرہ ساتھ ہوتی تھی فاطمہ جناح صاحب، یہ 2 شخص ہوتے تھے گھر میں، وہ جاتے تھے 8-8 گھنٹے کام کرتے تھے ٹرین کے ذریعے۔ اس وقت تو جہاز یہاں چلتے نہیں تھے انگلینڈ، ٹرین کے ذریعے کلکتے جا رہے ہیں، ٹرین کے ذریعے لکھنؤ جا رہے ہیں بمبئی سے، لاہور کراچی تو بہت کم آئے، اور سارا پھرتے تھے کیونکہ ان کو کیسز کرنے پڑتے تھے جا کے، جس سے ان کے اپنی وہ دولت کماتے تھے۔ اور آج وقت آ گیا ہے آپ اور ہم پاکستانیوں کے اوپر، ہم شہریوں کے لیے، کہ ہم اس بات کو سوچیں کہ ان کے 76 سال کے بعد ہم نے کہاں کھڑے ہیں۔ میں آپ کو مختصر بات کروں، غور تو نہیں ہو رہا، کیونکہ یہ باتیں آپ کو کوئی نہیں بتائے گا، یہ بھی بتا سکتا ہے جو دنیا کی بھی، ساری دنیا کا پلیٹ فارم سمجھتا ہے، اور پاکستان کا بھی۔ دنیا کی آج آمد کتنی ہے؟ 90 سے 100 ٹریلین ڈالر۔ ٹریلین ڈالر ہوتا ہے 1000 ارب ڈالر۔ ارب تو سمجھتے ہیں آپ؟ ٹریلین شاید نہ سمجھتے ہیں۔ ارب ڈالر کا 1000 ملین ڈالر کا ارب ہے، اور دنیا کی اکانومی جو ہے وہ 90 سے 100 ٹریلین ڈالر کی ہے، ساری دنیا کی جی ڈی پی جس کو ہم کہتے ہیں۔ اور کون یہ جنریٹ کر رہا ہے؟ یہی ملک ہے جو دنیا کو ڈومینیٹ کر رہے ہیں۔ نمبر 1 امریکہ، 23 ٹریلین ڈالر، یعنی کہ 23% دنیا کی اکانومی ڈومینیٹ کر رہا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس امریکہ۔ کیا اس کو ہم اچھا جانے برا جانے جیسا بھی جانے، میں تو اس کے بارے میں کچھ اور رکھتا ہوں، ذہن کو بارے میں بات نہیں کروں گا، اور میں ایک دنیا کا آپ کو ڈھانچہ بتا رہا ہوں۔ نمبر 2 چائنا آ گیا۔ چائنا آ گیا 17 سے 18 ٹریلین ڈالر، پر چائنا کی آبادی امریکہ سے 4 گنا زیادہ۔ امریکہ کی آبادی ہے 225 ملین، چائنا کی آبادی ہے 1250 ملین، تو وہ پھر تھوڑا سا فرق ہے۔ بہرحال چائنا نے بہت ہمت کی ہے، زبردست ہمت کی ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہے جاپان، جس کی آبادی کم ہے، 12 کروڑ آبادی ہے اور 6 ٹریلین ڈالر اس کی اکانومی ہے۔ چوتھے نمبر پہ ہے جرمنی، جس کی آبادی 80 ملین ہے اور اس کی اکانومی 5.5 ٹریلین ہے۔ 5ویں نمبر پہ انڈیا اور برطانیہ۔ انڈیا 3.2 ٹریلین، آبادی بہت زیادہ ہے، 1200 ملین۔ برطانیہ کی آبادی 60 سے 65 ملین، وہ بھی 3.2 ٹریلین۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر ہیں فرانس، اٹلی، پھر کینیڈا، پھر ریپبلک آف کوریا، پھر برازیل۔ یہ دنیا کے، اور اٹلی
یہ دنیا کے پاورفل، جس کو ہم G7 کہتے ہیں، یہ دنیا کے بیٹھ کے آپس میں فیصلے کرتے ہیں کہ یہاں ہم نے بینک کا ریٹ کیا بنانا ہوگا، فلاں کیا ہونا ہوگا. ہمیں اس میں شامل ہونا چاہیے، پر تبھی ہم شامل ہوں گے اس فورم میں، کوئی گروپ آف 7 یا 20 میں، جب ہم اقتصادی طور پر محنت کریں گے. اور آپ جہاں بیٹھے ہیں، ان اداروں میں پڑھنے کے لیے بیٹھے ہیں، مطالعہ کریں. میں چین کا اسٹوڈنٹ ہوں، میری تعلیم ساری بستی ہے، اور میں اتنا ان کا زیادہ سمجھتا ہوں کہ اتنی تیزی سے وہ آگے گئے ہیں. ان کے سفیر کو جب میں نے اس کی تاریخ کا بتایا تو میرے پاس آ کے 4 گھنٹے بیٹھ گیا. کہتا تم واحد آدمی ہو جو چائنا کی تاریخ کو بہت گہری نظر سے دیکھتے ہو. میں نے کہا کیوں نہ میں دیکھوں. تم آج وہ طاقت ہو جس سے صرف امریکہ خوف زدہ ہو، کسی سے نہیں. ایک ملک جس سے خوف زدہ امریکہ، اس کا نام ہے چین، اور خوش قسمتی سے وہ ابھی تک ہمارا دوست ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر کچھ لوگ ایسے پیدا کریں. اور یہ چیلنج آپ کے لیے، جس لیے میں آج حاضر ہوں. مجھے اسلام آباد جانا ہے، ورنہ میں دل کرتا ہوں میں 30 منٹ تک بات کروں. میری ایک میٹنگ ہے، 5.5 گھنٹے کا راستہ ہے، اور میں مشکور ہوں کہ مجھے آپ نے یہ موقع اپنا. آپ کا بہت شکریہ. میں اجازت of our beloved leader, Qaid Azam, organized by Multan Postgraduate College. Sergeant Sir Fakhar Imam کے ساتھ تصویر بنانے کے لیے جلدی آؤ. Initially, it's my pleasure to welcome you all here, respected teachers and my fellows. We are honored to have all of you here. Thank you for giving us your precious time. ایک ذات کے اندر چھپی ایک ذات تھی جس کی ہر چال کو ہرگز نہیں مانتی تھی. وہ سکندر تھا، اکبر تھا، یا تھا غزنوی، یا کسی ولی کے دور کی ایک سوغات تھی، جس نے جو کچھ کہا سو وہی کچھ کیا. اس قدر قائد اعظم کی کیا بات تھی، اس قدر قائد اعظم کی کیا بات. Poetry is when an emotion has found its thought, and the thought has found words. I would like to call Amara for a beautiful poetry. معزز مہمان گرامی، معزز استاد کرام اور میرے ہم وقت ساتھیوں، السلام علیکم. قدرت کی طرف سے ہم سب پر جب رحمت کا امکان بنا، قدرت کی طرف سے ہم سب پر جب رحمت کا امکان بنا، تو یہ متدبر کے مالک تقدیر سے ایک انسان بنا. اس شخص نے دنیا کے آگے ہم سب کی وکالت ایسے، اس شخص نے دنیا کے آگے ہم سب کی وکالت ایسے، دنیا کی عدالت میں لوگوں وہ ہم سب کی پہچان بنا، دنیا کی عدالت میں لوگوں وہ ہم سب کی پہچان بنا. پھر اس کی قیادت میں لوگوں ہر صفت مسلم ایک ہوئے، پھر اس کی قیادت میں لوگوں ہر صفت مسلم ایک ہوئے. کفار سے لڑنے کا جذبہ یوں ہر دل کا ارمان بنا. کفار کے آگے اے مسلم اسلام کے نعرے لگتے تھے، توحید کا کلمہ لب پر تھا، توحید کا کلمہ لب پر تھا، پہچان تیری ایمان بنا. وہ ملک بنانے کا جذبہ جو ہر ایک دل میں بستا تھا،
اسم و جاں ہے محمد علی جناح۔ اپنی سریلی آواز میں جذبہ حب جگانے کے لیے آپ کی بھرپور تالیوں میں میں اسٹیج پہ دعوت دینا چاہوں گی مریم یاسین کو۔ I take a decision and make it right. Now I would like to call upon Abdullah Yunus to deliver his speech. Starting with the name of Allah, who is most beneficial and most merciful. Respected elders, honorable chief guests, and youngsters, Assalamu alaikum. Today I am going to talk about our nation founder, my mentor, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. Father of the nation, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah's achievement as founder of Pakistan dominates everything else he did in his long and crowded public life spanning same 42 years. Yet by any standard, he had an eventful life. His personality is multidimensional and achievements in other fields were many. They had to believe hard working is the key to success. He is truly alright. Several roles he played with distinction at one time. He was one greatest legal luminaries India had produced during the first half of the century, an ambassador of Hindu-Muslim unity, a great constitutionalist, a distinguished parliamentarian, a top-notch politician, an indefatigable freedom fighter, a dynamic Muslim leader, a political strategist, and above all, one of the greatest nation builders of modern times. What, however, makes him remarkable is the fact that while similar, other leaders assume that leadership of traditionally well-defined nation and expose their cause. Dear guests,
The Hindus, the British and the section of Muslims were hostile to him, but he grappled with every problem. His aim was high, he soared like an eagle. He organized Muslim League as political party. The Muslims raised around him. The hostile forces had to retreat. On 14 August 1947, he gave us Pakistan. So we are so thankful to him for this, for his all favors. Dear attendees, I want to tell you that why Quaid-e-Azam is my inspiration, why I choose him for my role model, because he is an intelligent student, devoted hard worker, a great lawyer who can defeat anyone by his logics, affection to Islam, a man of his principles, leadership of qualities, devotion to his cause, loyalty with his country and nation, strategical management, man of his words. He was my mentor and he will be my mentor forever. Thank you. The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. Now I would like to call upon Umema for the speech. Bismillahirrahmanirrahim. Respected sir and all of you, Assalamu alaikum. Today the topic of my speech is favor of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. Respected sir, those people are remembered who passed their lives for others, fight for the rights of others. Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah is one of them. Respected sir, Muslims of subcontinent had lost their smell, they had lost their identity, they were living like slaves under British rule. They were in search of great leader. Allah gifted them great leader Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. Allama Muhammad Iqbal presented the ideology of separate homeland for the Muslims of subcontinent. Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah turned this ideology into reality. Under his brilliant leadership, Pakistan came into existence. Respected sir, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah was committed in his nature. He was dedicated and hardworking to his profession. Quaid-e-Azam learned people how to get their rights and freedom. He proved that a big battle could be won just with strong policy. Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah gave us three golden principles: faith, unity and discipline. Muslims have their strong faith in Allah. They believe in supremacy of Allah. Unity provides power to the nation. And discipline teaches us organized manner and responsibility. With these golden principles, we can compare us with other nations of the world. Respected sir, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah gave us a lesson, work and work for the progress and betterment of Pakistan. With this enthusiasm, Pakistan became an atomic power. My dear fellows, now it is our duty to work for the progress of Pakistan. We should kick out hate. We should live in Pakistan with love and unity. Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah was man of his words. He gave us a country, he made us a nation. Respected sir, I am proud to say that Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah is a founder of Pakistan. He is our great leader and hero. He gave us a Pakistan. May Allah, the name of Pakistan, remain forever and its flag wave forever in the sky. Thank you very much. Music is an astonishing art that goes in the ear straight to the heart. Let's get ready for another patriotic song in the melodious voice of Shahla Shehzad. Saleh Shehzad, sorry. यूं दी हमें आजादी की दुनिया हुई हैरान, यूं दी हमें आजादी की दुनिया हुई हैरान।
patriotic song. Please welcome Harim Fatima. I think Harim is not here. So please, Tati, can you join? Please put a huge round of applause for Harim Fatima. And Asad Ali is also joining her. अस्सलाम वालेकुम। मेरे वतन अकीदतें और प्यार तुझ पे निसार कर दूं। मेरे वतन मेरे वतन मेरे वतन, मेरी मोहब्बत में मौत आए तो इससे बढ़कर नहीं है कोई। बचा के रखूं बाहर से तुझे। मेरे वतन ये अकीदतें और प्यार तुझ पे निसार कर दूं। मोहब्बतों के ये सिलसिले बेशुमार तुझ पे निसार कर दूं। मेरे वतन मेरे वतन मेरे बस में हो तो तेरी हिफाजत करूं मैं ऐसे। खिज़ां से तुझको बचा के रखूं बाहर तुझ पे निसार कर दूं। मेरे वतन तेरी मोहब्बत में मौत आए तो इससे बढ़कर नहीं है कोई। ये एक जान क्या हजार हो दो हजार तुझ पे निसार कर दूं। मेरे वतन जी, कोई बच्चा रह तो नहीं गया है? कोई मुकर्रर, कोई नगमा सरा अगर कोई रह गया हो तो? सबने दिल भर के आज मिली नगमे और तकरीरें की हैं ना। चलें अब 2 मिनट हमारे मौजूद मेहमानों की भी गुफ्तगू सुन लें, ताकि उतनी देर में हमारे जज राना साहब ज़ुल्फ़िकार साहब रिज़ल्ट मुरतब कर लें। और पहले मैं दावत दूँगा मैडम तारा रफ़ीक साहबा को, जो प्रिंसिपल हैं आपके पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज मुल्तान पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज की, कि वो तशरीफ़ लाएँ और मौजूद मेहमानों को खुशामदीद कहें। और उनके बाद फिर हम अपने मौजूद मेहमान निगरानी की गुफ्तगू मुख्तसर गुफ्तगू समाअत हैं। आप सबकी भरपूर तालीम में मोहतरमा तारा रफ़ीक साहबा। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to everyone. First of all, I would like to say thanks my respected guests, Shoaib Akmal Saab, Ibrar Saab, Naim Iqbal Naim Saab, my students and all media persons. आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जब नईम भाई ने मुझे इस प्रोग्राम के लिए कहा तो मैं उस वक्त 8 सितंबर लिटरेसी डे लाहौर में अटेंड कर रही थी। तो आनन फानन मैंने इस प्रोग्राम को तरतीब दिया और ये मेरा सारा प्रोग्राम जो है व्हाट्सएप पे ही हुआ। मैंने उसके लिए मार्क को कहा और तमाम बच्चों को जल्दी से मैसेज किए। और यकीन करें नईम भाई, जब ये मैं प्रोग्राम तरतीब दे रही थी तो एक भी बच्चा जो है वो रेडी नहीं था। इसमें से बहुत सारे बच्चे जो आज स्टेज पे आए हैं, आई थिंक सो कि ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम वो स्टेज पे आए हैं तो अपने लिए क्लैपिंग कर रहे हैं। नईम भाई जो हैं वो किंग मेकर्स हैं और नौजवानों के रहनुमा हैं।
ہمیشہ نیم بھائی جو ہیں وہ اس طرح کے پروگرام آرگنائز کروا کے اس کالج میں ہمارے جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں ان کے ٹیلنٹ کو باہر لے کر آتے ہیں. نہ صرف ہمارے کالج میں ملتان کے جتنے بھی ادارے ہیں مختلف، ان اداروں میں جا کے بچوں کا جو چھپا ہوا ٹیلنٹ ہوتا ہے اس کو باہر نکالتے ہیں. اور آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ ابھی بھی رہ گئے ہیں، تقریر کر سکتے ہیں، ملی نغمہ پڑھ سکتے ہیں، صلاحیت ہے، لیکن کبھی بھی آپ کو جو ہے یہ موقع پرووائڈ نہیں کیا گیا تھا. الحمدللہ اس کالج میں، ملتان پوسٹ گریجویٹ کالج میں، ہم لوگ بچوں کی ذہنی جسمانی نشوونما کے ساتھ ساتھ ان کی فکری صلاحیتوں کی بھی نشوونما کرتے ہیں تاکہ آپ ایک اچھے پاکستانی بن کر اپنے ملک و قوم کا نام روشن کر سکیں. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ محترمہ طاہرہ رفیق صاحبہ، آپ کا شکریہ. میں تھوڑے سے مہمانوں کو اپنے اسکیپ بھی کر رہا ہوں تاکہ مختصر ہم اپنی تقریب کو اب اختتامی مراحل کی طرف لے کر جائیں. اور بلا تاخیر و بلا تمہید دعوت خطاب دوں گا نوجوان سیاسی سماجی رہنما اور ضلعی نائب صدر سینئر نائب صدر پاکستان تحریک انصاف ملتان جناب چودھری ابراہیم حسین صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. آپ سب کی بھرپور تعلیم ہے. چودھری ابراہیم صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ نعیم اقبال نعیم صاحب اور پوسٹ گریجویٹ کالج کی انتظامیہ، تمام منتظمین جنہوں نے یہ پروگرام کا انعقاد کیا، اتنا خوبصورت اور ہمیں اس کا حصہ بنایا. اسپیچز سنی، یہ نغمے سنے، بڑی خوشی ہوئی. ماشاء اللہ بڑا ٹیلنٹ ہے آپ لوگوں کے اندر، ایک جذبہ آپ لوگوں کے اندر ہے اور اتنی محبت سے آپ لوگوں نے پڑھا. جب بھی نعیم اقبال نعیم صاحب کو پروگرام رکھتے ہیں نوجوانوں کا، بچوں کا، اور خاص طور پر کالجز کا پروگرام رکھتے ہیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے ہمیں جب یہ بلاتے ہیں اور ہم جہاں آتے ہیں اور ہمیں بات کرنے کا موقع ملتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے آنے کا بھی یہاں ایک مقصد ہوتا ہے کہ ہم کوئی ایسی بات کریں جا کے نوجوانوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے وہ گفتگو سنیں. قائد اعظم محمد علی جناح 11 ستمبر 1948 کو اس دنیا سے چلے گئے اور آج آپ دیکھ لیں 52 اور 22 لگ بھگ 74 سال ہو چکے ہیں اور آج بھی ہم ان کو یاد کیے ہوئے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ ہمارے دلوں سے نہیں نکلتے. قائد اعظم محمد علی جناح نے اس قوم کے لیے بہت ساری قربانیاں دی اور ہمیں ایک الگ پہچان دی. ہماری عزت، ہمارے وقار میں اضافہ کیا اور بڑی دنیا کے اندر ہمیں ایک الگ پہچان دی. وہ الگ پہچان کی جو شروعات تھی، آپ کو ایک بات بتاؤں میں، یقین کریں باتیں کرنے کے لیے بہت ساری ہوتی ہیں، گفتگو کرنے کے لیے بہت ساری ہوتی ہیں، اور رات کو جب اکیلے بیٹھے ہوں دن میں تو بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ سوچ آ رہی ہوتی ہے کہ یار ہم جن لوگ نوجوانوں کو جا کے بتائیں تاکہ وہ موٹیویٹ ہوں، ایک اچھے لیڈر بنیں، پاکستان کی ترقی میں وہ کامیابی میں. اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو بات میرے دل اور میرے دماغ کے اندر ہے وہ جب بھی مجھے موقع ملے میں اس کو تنویر کر سکوں، آپ لوگوں کو سمجھا سکوں. قائد اعظم محمد علی جناح نے جو شروعات کی وہ 2 قومی نظریہ سے شروع کی. اچھا میں آسان لفظوں میں یہ آپ کو بتاؤں کہ 2 قومی نظریہ کیا ہوتا ہے. میرے خیال سے اللہ پاک نے اس دنیا کے اندر 2 طرح کے لوگ پیدا کیے، 2 قومیں پیدا کی. ایک وہ لوگ پیدا کیے مسلمان اور ایک وہ کافر. مسلمان وہ ہیں جو لا الہ الا اللہ پہ بلیو کرتے ہیں اور ایک دوسری قوم ہے جو لا الہ الا اللہ پہ بلیو نہیں کرتی. لا الہ الا اللہ پہ جو بلیو کرنے والے لوگ ہیں وہ لوگ ہیں جن کے لیے زندگی، موت، عزت، رزق کی ٹینشن نہیں ہوتی، کوئی چیزوں سے ہٹ کر کوئی کام کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. ہم جو ہیں وہ لا الہ الا اللہ پہ بلیو کرنے والے لوگ ہیں. اور کیا وجہ ہے قائد اعظم محمد علی جناح نے، میں سے 2 منٹ زیادہ لوں گا، مختصر گفتگو کروں گا، ویسے نہیں بات میں بھائی نے مجھے کہا کیا وجہ ہے 14 اگست 1947 کے بعد 2 قومی نظریے کے اوپر قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمیں اس ملک کو جو ہے وہ تحفہ تو دے دیا، تو پھر اس کے بعد ہم کہاں نکل گئے، ہماری قوم کہاں نکل گئی، ہمارا پاکستان کہاں نکل گیا. یہ قائد اعظم تو اس دنیا سے 1 سال کے بعد چلے گئے. تو پھر یہ ہمارا ذمہ داری تھی کہ ہم اپنے اندر ایسے کوئی لیڈر پیدا کریں جو وہ لیڈر جو اس بھرے مجمع کو، اس عوام کو ایک قوم بناتا. جب وہ قوم بن جاتی
تو پھر یہ ملک بھی بن جاتا, یہ سڑکیں بھی بن جاتی, یہ پل بھی بن جاتے, سب کچھ بن جاتا. لیکن ہم ہر میدان میں پیچھے رہ گئے. چھوٹی سی گفتگو, اب دیکھیں نا ایجوکیشن کا میدان ہے پاکستان میں. آپ یہ دیکھیں فخر امام صاحب نے جو گفتگو کی, آپ یقین کریں اتنی خوشی ہوئی. بہت عرصے کے بعد اتنی ٹیلنٹڈ اور اتنی نالج ایبل گفتگو ہمیں سننے کو ملی. دیکھیں اس دنیا کے اندر 1.5 ارب مسلمان ہیں. 1.5 ارب, ہاں صاحب 1.5 ارب مسلمان ہیں. اور جو یہودی ہیں وہ کتنے ہیں, گفتگو سننے والی ہے وہ 5 سے 6 کروڑ ہیں. اور تعلیمی میدان کے اندر آج تک دنیا کے اندر 200 نوبل پرائز دیے گئے. شعیب بھائی 200 نوبل پرائز میں سے جو 1.5 ارب مسلمان ہیں ان کے پاس 3 یا 4 نوبل پرائز ہیں, اور جو یہودی ہیں ان کے پاس 200 میں سے 180 جو ہے وہ نوبل پرائز ہے. ہم کہاں نکل گئے؟ اور اس کے علاوہ ہر میدان دیکھو نا, خوراک کا میدان ہے. پاکستان زراعتی ملک ہے, گندم اس کے پاس ہے لیکن امپورٹ کرتا ہے. دودھ بچوں کا امپورٹ کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم ایٹمی نمبر 1 فوج رکھتے ہیں, ایٹمی ملک رکھتے ہیں, لیکن ہم تمام مسئلہ باہر سے جو ہے امپورٹ کرتے ہیں, باہر سے منگواتے ہیں. مطلب ہم ہر چیز کے لیے کافروں کے محتاج کی ہوئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے پاکستان بننے کے بعد ہم نے اپنے حصے کا کام نہیں کیا. ہم نے جو ایک لیڈر بن کر, پہلی تو بات ہے ہم نے خود لیڈر بننا تھا نا, ہم نے تو ان کو لیڈر بنا دیا جو لوگ مطلب کہ چور بھی تھے, ڈاکو بھی تھے. جب یہ لوگ چور اور ڈاکو سیاست کے اندر آئے, یہ لیڈرز بنے, تو ہماری مسجدوں میں لکھا جانے لگا تھا کہ یہاں پر سیاسی گفتگو کرنا منع ہے. ہوٹلوں کے اندر لکھا جانے لگا. حالانکہ سیاست تو ایک عبادت کا پیشہ ہے, ایک عبادت ہے. ہماری مسجدوں کے اندر تو سیاسی گفتگو ہونا چاہیے تھی, لیکن چونکہ چور, لٹیرے, ان پڑھ لوگ ہمارے لیڈر بن گئے ہیں جن کو نہ گفتگو کرنے کی تمیز ہے, تو ہم نے اپنی مسجدوں میں لکھا یہ ہماری لیڈرشپ جب تک ٹھیک نہیں ہوگی یہ پاکستان ٹھیک نہیں ہوگا. اگر ہماری لیڈرشپ کیسے ٹھیک ہوگی؟ میں آپ لوگوں کو بتاؤں, جب آپ لوگوں میں سے کوئی لیڈر بنے گا, بچیوں میں سے بہت ٹیلنٹڈ بچیاں پاکستانی کے لیے کام کر سکتی ہیں, نوجوان جب تک لیڈر آگے نہیں آئیں گے تو یہ اس کی لیڈرشپ ٹھیک نہیں ہوگی تو پاکستان ٹھیک نہیں ہوگا. اب میں ایک جملہ بول کے اس کا اہتمام کرتا ہوں کہ پاکستان کا جو فیوچر ہے وہ آپ لوگ بیٹھے ہیں, ہم لوگ بیٹھے ہیں. کوشش کرتے ہیں جتنی کوشش ہو سکتی ہے اپنی طرف سے, ہم موٹیویٹ کرتے ہیں لوگوں کو, ہم خود بھی لیڈر بننے کی کوشش کرتے ہیں. لوگوں بھی کہتے ہیں کہ آپ بڑے عزت دار لوگ ہیں, عزت دار قوم ہے کی حیثیت رکھتے ہیں, آپ آئیں اوپر, آپ لوگ فیوچر ہیں. اگر آپ نے آج سوچ لیا کہ آپ لیڈر بنیں گے اور پاکستان کی عزت اور وقار میں اضافے کا باعث بنیں گے تو یہ پاکستان آگے جا کے عزت اور وقار کا باعث بنے گا. اگر آج بھی ہم نوجوان جو آخری امید ہے اس پاکستان کی اسی طرح سوئے رہیں گے تو یہ پاکستان اسی طرح چلتا رہے گا, لیکن بلکہ اس سے بھی برے طریقے سے ہوتا ہے. تو ہمارے نوجوانوں پر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے, بہت بڑا فرائض ہے, ہمیں اس چیز سے سمجھنا چاہیے اور آج تہیا کرنا چاہیے. جتنی جرأت طاقت ہے ہم ایک اچھے لیڈر بنائیں گے بھی اور اچھے لیڈر بنیں گے بھی اور پاکستان کی خدمت کریں گے. بہت شکریہ. میں دوبارہ نیم اقبال صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, انہوں نے اتنے خوبصورت پروگرام میں. جزاک اللہ, بہت شکریہ اور بہت خوبصورت میسیج آج کے دن کی مناسبت سے چودھری ابرار حسین صاحب دے رہے تھے. آج 74ویں برسی ہے بانی پاکستان حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی, جنہوں نے حضرت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے خواب کی تکمیل کی اور ہمیں یہ آزاد وطن پاکستان حاصل کرتے دیا. تو میں اب بلا تاخیر و تمہید دعوت خطاب دوں گا سابق چیئرمین اوورسیز پاکستانی کمیشن ڈسٹرکٹ ملتان سجادہ نشین دربار حضرت داؤد جہانیہ, رہنما ہے پاکستان تحریک انصاف کے مخدوم شعیب اکمل قریشی ہاشمی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نیم بھائی آپ کا شکریہ, میڈم آپ کا شکریہ. آپ ہمیشہ یاد رکھتی ہیں چودھری ابرار صاحب, رشید عباس خان صاحب, شکیل چودھری صاحب. بالکل جس طرح ابرار بات کر رہے تھے, دیکھیں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے جس طرح پاکستان بنایا, یہ دنیا کی پہلی آزادی تھی جو کسی جنگ کے بغیر جو ہے وہ آپ کو حاصل ہوئی تھی. لاکھوں کی قربانیاں تھیں, پاکستان بن گیا. قائد اعظم کو اتنا ٹائم نہیں مل سکا کہ قائد اعظم جو ہے وہ ملک کے لیے مزید کام کر سکے.
دیکھیں اب کردار کو سمجھنے کی ضرورت ہے. حکمران آئے گئے، لیکن پاکستان کی سب سے بڑی بدقسمتی یہ رہی کہ سسٹم نہیں بن سکا اب تک. ابھی بھی لوگ جو ہے وہ ٹیکس ڈھونڈتے ہیں، 2 نمبر ذرائع ڈھونڈتے ہیں اوپر آنے کے لیے، اور شارٹ کٹ جو ہے وہ ڈھونڈتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کامیابی کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا. آپ جتنی محنت کرتے جائیں گے، اور میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ آپ ایمان رکھیں گے اور آپ کامیابیاں جو ہے وہ حاصل کرتے جائیں گے. لوگ سیاست کے بارے میں بات کرتے ہیں، لیکن سیاست کوئی بری چیز نہیں ہوتی. انسان اچھے برے ہوتے ہیں، آپ کا کردار جو ہے وہ اچھا برا ہوتا ہے. اگر آپ اپنا کردار ٹھیک رکھیں گے تو لوگ کہیں گے ٹھیک ہے. سیاستدان کیونکہ پبلک میں ہوتا ہے، اس لیے وہ لگتا ہے کہ شاید یہ کوئی بہت ہی چیز کوئی خلائی مخلوق ہے، پتہ نہیں کیا چیز ہے. تو کوئی ایسی بات نہیں ہوتی. میں خود بائی پروفیشن سول انجینئر ہوں. میں ایجوکیشن سول انجینئرنگ کی، لیکن ایجوکیشن لے لی. پھر اس کے بعد سیاست کا شوق ہے، سیاست کے اندر آگے چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے. آپ جیسے پڑھے لکھے لوگ، بچے بچیاں جو ہے جب کسی بھی شعبے میں آتے ہیں، آپ اپنا کام جو ہے وہ ایمانداری سے کرتے ہیں، تو سمجھ لیں کہ آپ نے قائد اعظم کی سوچ کے اوپر عمل کر لیا. جیسے قائد اعظم نے فرمایا تھا کام کام اور صرف کام. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایمانداری سے آپ اپنا کام کرتے جائیں، چاہے وہ آپ کی ایجوکیشن ہے، چاہے آپ کی جاب ہے، چاہے آپ کے اوپر جو بھی ذمہ داری ہے. آپ پڑھ لکھ کے آپ ڈاکٹرز بن سکتے ہیں، انجینئرز بن سکتے ہیں، آپ سیاستدان بن سکتے ہیں، بیوروکریٹس بن سکتے ہیں، آرمی میں جا سکتے ہیں. دیکھیں ہر بندے نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. یہ نہیں کہ ایک بندہ کردار ادا کر رہے وہ کہیں کہ میں نے اپنا کام نہیں. دیکھیں قوم کس طرح بنتی ہے؟ قوم بنتی ہے محنت سے، آپس میں اتفاق سے، آپس میں اتحاد سے اور پازیٹیو چیز سے. آپ ابھی ایجوکیشن لے رہے ہیں، اب یونیورسٹی لیول کی ایجوکیشن لے رہے ہیں، ابھی آپ نے فیلڈ کے اندر جانا ہے، ابھی آپ نے جو ہے وہ کام کرنا ہے. آپ پازیٹیو رہیں گے تو آپ کے گھر والے بھی آپ سے راضی رہیں گے، آپ کے ساتھ آپ کے دوست، آپ کے رشتہ دار بھی راضی ہوں گے، آپ کی قوم بھی آپ سے راضی ہوگی. سب سے بڑی چیز ہے کہ آپ اپنا کام ایمانداری سے کریں اور کوشش کریں کہ کسی کی جو ہے وہ ہیلپ اگر کرنا چاہیں تو وہ کر دیا کریں، اور نہیں کر سکتے تو چلے کسی کے لیے دعا کر دیا کریں، لیکن پازیٹیو رہا کریں. ارد گرد کے اندر جو ہے وہ موٹیویشن پیدا کریں. آپ الیکشنز آتے ہیں، پھر آپ دیکھا کریں کہ کون سا بندہ اس قابل ہے. میرا بھی ایک طرح جماعت سے تعلق ہے، میں لیکن سیاسی بات اس حوالے سے کر رہا ہوں کہ آپ دیکھا کریں کہ آپ کے جو نمائندے ہیں جن کو آپ اسمبلی میں بھیج رہے ہیں وہ اس قابل ہیں یا نہیں ہیں. یہ آپ کے ووٹ نے فیصلہ کریں. ووٹ لازمی کاسٹ کیا کریں، لیکن اپنی پازیٹیو سوچ کے ساتھ کیا کریں. یہ نہیں کہ آپ چلے آ رہے تھے، آپ کہ جی میرے باپ دادا سے بالکل کر رہے ہوتے، لیکن اب میں ینگسٹرس کو دیکھ رہا ہوں کہ ان کی اپنی سوچ ہے. ایک ہر گھر کے اندر تفریق ہے. باپ اگر کسی پارٹی کے ساتھ ہے تو بچہ کسی کے، یہ ہے شعور. تو شعور کے ساتھ آپ لوگوں نے جو ہے وہ ووٹس کے ذریعے بھی فیصلہ کرنا ہوتا ہے اور اپنے کردار کے ذریعے بھی فیصلہ کرنا ہوتا ہے، کیونکہ آپ کا کردار میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی چیز ہے. اسلام آپ یہ دیکھیں، تھوڑا سا میٹر ہوں، اولیاء اللہ جب اس برے صغیر میں آئے تو آپ یہ دیکھیں اسلام کیسے پھیلا. اسلام پھیلا کردار سے. اسلام ہر جگہ جنگوں سے نہیں پھیلا. اور وہی کردار اگر آپ سیاست کے اندر شفٹ کریں، ماضی میں ایسے حکمران بھی آتے رہے کہ جو نماز پڑھایا کرتے تھے، جو بہت بڑے حدیث کے ماہر ہوا کرتے تھے، قرآن کے ماہر ہوا کرتے تھے. تو یہ سمجھ لیں کہ میں اب ضروری نہیں کہ ایک بندہ نے داڑھی رکھی ہوئی ہے اور ایک بندہ کلین شیو ہے تو سپیریٹی یا انفیریٹی کمپلیکس نہ کرو. قائد اعظم کی بھی داڑھی نہیں تھی. تو میں سمجھتا ہوں قائد اعظم، علامہ اقبال، ان لوگوں نے جیسے علامہ اقبال نے خواب دیکھا اور قائد اعظم نے اس کو عملی جامہ پہنایا، تو ان لوگوں نے ایک ملک ہمیں دیا. آج انڈیا کے اندر دیکھیں، اگر قائد اعظم ہمیں ملک نہ دیتے تو انڈیا کے اندر ہمارے بڑے آتے جاتے رہے ہیں جو مسلمان وہاں کا سب کا شکار ہیں. شاید آپ کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے. یہ مودی صاحب جو بیٹھے ہوئے ہیں گجرات کے اندر، احمد آباد کے اندر، یہ انہوں نے ہزاروں لاکھوں لوگوں کا، مسلمانوں کا جو ہے وہ قتل عام کیا ہوا. یہ اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان بنا. ہم سارے اپنی مذہبی آزادی، اور میں کہتا ہوں پاکستان باہر ملک ہے، ہم قائد اعظم کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے جہاں پہ ہر مکتبہ فکر کو جو ہے مذہبی آزادی ہے. دیکھیں ہم مسلمان ہیں، وہ آپ سے
وسلم نے فرمایا تھا 72 فرقے وہ بنے گئے. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ ہندو ہیں, سکھ ہیں, کرسچنس ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ آپ ہم میں سے کوئی ایسا بیٹھا ہو کہ جو اسے کوئی اللہ رحم کرے کوئی ان کو نفرت کی نگاہ سے رکھتا ہو. ہم انہیں اپنے جو ہے وہ معاشرہ سمجھتے ہیں, قائد اعظم کے جو اصول ہیں ان کے اوپر عمل کرتے ہیں. تو میں کہتا ہوں یہ ہے قائد اعظم کا خوبصورت پاکستان. اور ہمارے یہاں پہ کوئی برائی نہیں, ہمیں اپنی بری چیزیں بتانے کرنے میں شوق ہوتا ہے. اتنی بری چیز ہمارے یہاں نہیں ہے. دیکھیں ڈاکٹر عبدالسلام کے فزکس کا انہیں جو ہے وہ نوبل پرائز ملا. یہاں پہ بڑے اچھے لوگ ہیں. ہم یونیورسٹی میں تھے, اکا دکا لوگ ہوا کرتے تھے, ہمیں لگتا ہے یہ شرارتی لوگ ہیں, لیکن موسٹلی لوگ جو ہیں وہ ہمارے اچھے لوگ ہیں. یہ کبھی نہ سمجھا کریں کہ پاکستان میڈیا کے اندر آپ بیٹھیں کہ پاکستان برا نہیں ہے, نہ پاکستان کے لوگ برے. سوائے اکا دکا ہوتے ہیں وہ آپ سمجھتے ہیں کہ یار پاکستان بدل گیا. پاکستان میں بہت اچھے لوگ ہیں اور اچھے لوگ ہیں. اگر وہ اچھے لوگ کام کریں گے تو برے لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائیں گے. اور ان شاء اللہ تعالیٰ پاکستان ترقی کرتا رہے گا. اور میرا ایمان ہے کہ یہ اچھے لوگ ہیں اور یہ پاکستان جو ہے وہ ترقی کی بلندیوں کو چھوئے گا. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ جناب مخدوم شعیب اکمل ہاشم صاحب. میں شکر گزار ہوں ڈائریکٹر ملتان پوسٹ جو ہے ہمارے روٹری کلب آف ملتان کے پریزیڈنٹ فراز انعام صاحب کا. اس کے ساتھ ساتھ رشید عباس خان صاحب ملتان ادبی سنگت کے سرپرست اعلیٰ ہیں, قاری محمد عبداللہ چیئرمین پاکستان رائٹرز ونگ کے, شفیع چودھری صاحب, جتنے بھی اساتذہ طلباء اور بچے جو باہر سے آئے ہیں ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اور بلا تاخیر اب پرائز ڈسٹریبیوشن کی طرف آتے ہوئے میں میڈم طاہرہ رفیق صاحبہ سے گزارش کروں گا کہ وہ پرائز ہولڈر بچوں کی اناؤنسمنٹ کریں. اور اس کے بعد جتنے بچوں نے یہاں پارٹیسپیٹ کیا ہے ان سب کے لیے سرٹیفکیٹس ہیں, وہ بچے بھی سرٹیفکیٹ کے لیے ضرور آئیں گے. تو سب سے پہلے پوزیشن ہولڈرس کو آپ بلائیں گے, اس کے بعد جو سرٹیفکیٹ لینے والے بچے ہیں ان کو بلائیں گے, اور آخر میں ہم مہمانان گرامی کو شیلڈس پیش کریں گے آج کے پروگرام کی یادگار کے طور پر. فیصلہ مل جانا چاہیے کہ نہیں؟ آواز ہی نہیں آ رہی. مجھے لگتا ہے کچھ بھی نہیں کھایا آج صبح سے آپ لوگوں نے. مل جانا چاہیے سلا یا نہیں؟ اوکے, سب نے پارٹیسپیٹ کیا, سب کی آوازیں بہت اچھے الفاظ کا چناؤ کیا, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ ہمیں فیصلہ کرنا تھا, اور فیصلہ بھی بالکل ہمارے نیوٹرل ایک ٹیچر ہیں انہوں نے کیا. تو ملی نغمے میں سب سے پہلا جو پرائز ہے وہ جاتا ہے شمائلہ بی ایڈ کلاس B. سیکنڈ جو ہے وہ صالحہ.